السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سورۃ الملک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، یہاں پر عین ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہوئے یہ غلطی کرتے ہیں کہ عین کو ادا نہیں کرتے بلکہ حمزہ ہی پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ عین کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ عین حلق کے درمیان سے ادا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش اور محنت کے ساتھ عین نکالنا سیکھ جائیں گے تو پھر بہت بڑی غلطی سے بچ جائیں گے۔ تا کے اوپر زبر ہے، زبر، زیر اور پیش والے حروف کھینچے نہیں جاتے، جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ را کے اوپر زبر ہے، جب را کے اوپر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایک الف سے مراد یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنی ایک کھلی ہوئی انگلی کو بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا ایک الف کہلاتا ہے۔ آگے خالی الف ہے، اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے اس الف کو ہم ادا نہیں کریں گے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یہ ذال ہے۔ جب ہم ذال کو ادا کرتے ہیں تو زبان کی ٹپ اوپر والے سامنے کے جو دو دانت ہیں وہاں پر نرمی کے ساتھ لگاتے ہیں تو ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ایک رول آ رہا ہے، اس رول کو کہتے ہیں اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ یہاں آپ چھوٹی سی میم دیکھ رہے ہیں تو یہ اس رول کی علامت ہوتی ہے۔ علامت کے طور پر چھوٹی سی میم لکھی جاتی ہے۔ جب بھی نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو، اس کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر ہم نون کو ادا نہیں کریں گے۔ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو ادا نہیں کریں گے۔ فرض کریں اگر ہم نون کی آواز کو ادا کرتے ہیں تو پڑھیں گے بِذَنبِهِمْ، تو نون کو ہم نے نہیں پڑھنا، نون کو ہم نے بدل دینا ہے میم کے ساتھ، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو پڑھیں گے بِذَنبِهِمْ، بِذَنبِهِمْ۔ تو جب ہم اقلاب کرتے ہیں وہاں پر غنہ بھی کرتے ہیں۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر رکھنا، تو غنہ بھی ہوگا اور اقلاب بھی ہوگا، یعنی کہ نون کی آواز کو بدلیں گے بھی اور ناک میں آواز کو چھپا کر بھی 2 سیکنڈ کے لیے رکھیں گے۔ ہا حروف ہلکی ہے، حلق کا جو سینے کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے۔ میم ساکن ہے تو میم کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ آگے چھوٹا سا جیم ہے، اس جیم پر اگر آپ رکنا چاہیں تو رک جائیں، نہ رکیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، جب ہم سین کو ادا کرتے ہیں تو سیٹی کی طرح آواز آتی ہے۔ ہا حروف ہلکی ہے، حلق کے درمیان سے یہ ہا ادا ہوتا ہے۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد یعنی کہ 2 زبر کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہاں پر جو رول ہم اپلائی کریں گے وہ ہے ادغام بغیر غنہ کے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، اور غنہ ہم نہیں کریں گے، صرف ہم ملا کر ہی پڑھیں گے۔ فَسُحْقًا، حمزہ کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، یہ صاد ہے، صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھتے ہیں۔ صاد کو سین کی طرح ادا نہیں کرتے۔ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ سین کو ہم مضبوطی سے پڑھیں گے کیونکہ سین کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید والا حرف ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے، آرام سے نہیں پڑھتے، جیسا کہ بِسَعِیر اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے بِسَعِیر۔ یہاں بھی عین کو ادا کریں گے، حمزہ نہیں پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے وقف کی علامت ہے، وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا۔ جب ہم رکیں گے تو را کو ساکن کر کے رکیں گے۔ جب ہم را کو ساکن کریں گے پھر دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کون سی حرکت ہے، تو یہاں پر زیر ہے، تو جب را سے پہلے زیر ہو یا را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، تو ہم پھر یہاں پر را کو باریک ساکن ادا کریں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ،
فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ان الذین، نون کے اوپر تشدید ہے قرآن پاک میں، جب بھی نون پر تشدید ہو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روک کر رکھیں گے، نون کو لام کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے، ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ خا مستعلیہ حروف میں سے ہے، خا حلق کا جو منہ کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے ہم ادا کرتے ہیں اور موٹا بھی پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ رو کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ رو کے اوپر زبر ہے، اور با کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے۔ ہا حلق کے سینے کی طرف والا حصہ ہے، وہاں سے یہ ادا ہوگا۔ اب یہاں بھی ایک رول ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ جب بھی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء کرتے ہیں، اخفاء بھی غنہ کی طرح ہی کرتے ہیں، لیکن جب ہم اخفاء کرتے ہیں تو زبان کو نہیں ہلاتے، زبان کو نیچے اپنی ہی جگہ پر رکھتے ہیں، صرف آواز کو ناک میں 2 سیکنڈ کے لیے روک کر رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کریں گے اخفاء شفوی۔ غین مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا بھی پڑھیں گے، اور حلق کا جو منہ کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، نرمی سے ادا ہوگا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ، لہم، یہاں لام کے اوپر زبر ہے، لام کو کھینچنا نہیں ہے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہوئے یہ غلطی کرتے ہیں کہ لام کو کھینچتے ہیں تو یہ حرام غلطی ہو جاتی ہے، میننگ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ لام کو جلدی ادا کریں گے، لہم، لاہم نہیں کریں گے ورنہ حرام غلطی ہو جائے گی۔ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پر جو رول اپلائی ہوتا ہے وہ ادغام شفوی کا رول ہے۔ جب بھی میم ساکن کے بعد میم آئے تو دونوں کو ملا کر غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی میم ادا ہوگا اور غنہ کریں گے، 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روک کر رکھیں گے۔ آگے تا کے اوپر تنوین ہے یعنی کہ 2 پیش ہے، اس کے بعد واو آ رہا ہے تو ادغام کریں گے یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے، اور غنہ بھی کریں گے، 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روک کر بھی رکھیں گے۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جیم ساکن ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کے پلٹ کر آنے کو، جب ہم بول کو زمین پر پھینکتے ہیں تو اس کے اچھلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ پلٹ کر آتی ہے، بالکل اسی طرح جیم ساکن ہو تو اس کی آواز بھی پلٹ کر آتی ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اج، اج، یہ جو اینڈ میں آواز آ رہی ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ پھر را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے، یہاں پر ہم اخفاء کریں گے غنہ کے ساتھ۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں 2 سیکنڈ کے لیے چھپا کر رکھنا، لیکن زبان کو نیچے اپنی ہی جگہ پر رکھیں گے، زبان کو نہیں ہلائیں گے تو اخفاء ہو جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ را کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، جب رکیں گے تو را کو ساکن کریں گے اور دیکھیں گے کہ را سے پہلے کون سی حرکت ہے، زیر ہے تو بھی را کو باریک ہی پڑھیں گے۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ واسروا، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، سین کو را کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ قاف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے۔ یہاں بھی لام کو نہیں کھینچنا، اگر کھینچیں گے تو یہ بھی حرام غلطی ہوگی۔ کاف باریک ادا کریں گے، میم ساکن کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے یعنی کہ اظہار کریں گے، ہونٹوں کو اچھی طرح سے بند کریں گے، پھر حمزہ پر جائیں گے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ۔ واو کو جیم کے ساتھ ملائیں گے، جیم ساکن ہے تو قلقلہ کریں گے، ہا حلق سے ادا کریں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر ادا کریں گے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، آگے چھوٹا سا طوا ہے، یہاں پر ہم رکیں گے تو پھر ہا کو ساکن کر کے رکیں گے۔
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ نون پر غنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں بھی عین کی آواز نکالیں گے، حمزہ کی آواز نہیں نکالیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں بھی اقلاب کریں گے کیونکہ میم کے اوپر تنوین ہے، نون کی آواز نہیں نکالیں گے۔ ویسے تو اگر ہم ادا کریں گے تو پڑھیں گے من، لیکن نون کی آواز نہیں نکالیں گے، نون کی آواز کو میم سے بدل دیں گے تو یہ ہو جائے گا اقلاب، کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے۔ ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا کو صاد کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے، صاد سین کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر ادا کریں گے، آگے وقف کی علامت ہے، را کو ساکن کریں گے جب ہم وقف کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ را سے پہلے کون سی حرکت ہے، تو را سے پہلے پیش ہے تو پھر ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ انہ علیم بذات الصدور فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور عمل کرنا آسان کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔